السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ سیر علماء کرام کا 127واں نمبر ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں زر بن حبیش رحمہ اللہ کے متعلق۔ زر بن حبیش یہ مخضرم ہے۔ مخضرم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں۔ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو مخضرم ان کو کہا جاتا ہے جو دور جاہلیت کو پائے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی پائے ہوں، ان کو جو ہے مخضرم کہا جاتا ہے۔ آپ کبار تابعین میں سے ہیں، خلفائے راشدین کو پائے تھے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کے اصحاب میں سے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو آپ پائے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کا جب ترجمہ کیے ہیں تو کبار تابعین کے طبقہ اولیٰ میں آپ کو شامل کیے ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو مریم، مکمل نام ہے زر بن حبیش کوفی۔ آپ امام تھے، قدوہ تھے، کوفہ کے مقری تھے۔ آپ نے جن سے روایت کیا ان میں اکثر صحابہ ہیں، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ خاص کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ پڑھے تھے، اور آپ جن کو پڑھائے تھے یا آپ سے جو لوگ روایت کرنے والے ہیں وہ بھی عظیم لوگ ہیں، وہ بھی بہترین لوگ ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یحییٰ ابن معین، عاصم بن بہدلہ، ابو اسحاق اعمش اور منہال بن عمرو، عبدہ بن ابو لبابہ، عدی بن ثابت، ابو اسحاق شیبانی، ابو بردہ ابن ابو موسیٰ، اسماعیل بن ابو خالد، ابراہیم نخعی، حبیب ابن ابی ثابت، زبید الیامنی، عبد الرحمن بن مرزوق دمشقی، عثمان بن جہم، علقمہ بن مرثد، عیسیٰ بن عاصم اسدی، عیسیٰ بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، ابو رزین مسعود بن مالک۔ یہ آپ کے تلامذہ یا آپ سے روایت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ تھے، کثیر الحدیث تھے۔ اسحاق فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین سے میں یہ روایت کرتا ہوں کہ وہ ثقہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں ان سے بڑھ کر پڑھنے والا کسی کو نہ دیکھا۔ ابو بکر ابن عیاش فرماتے ہیں کہ وہ عربی سے اچھی طرح واقف تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے عربی کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ زر بن حبیش آپ عربی کے بہت زبردست ماہر تھے، یہاں تک کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی اور زبردست علم رکھنے والے آپ سے پوچھ کر معلوم کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی علمی قدر و منزلت کیا ہے، اور ان کے اخبار پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صحابہ سے ملنے کے بڑے شوقین تھے، اور یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں، ان کی صحبت میں رہے ہیں، ان سے آپ بہت زیادہ شوق سے ملا کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں آئے ہیں تو بس یہی کہتے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں صحابہ سے ملا کروں، اور علم بھی بہت زیادہ حاصل کیا کرتے تھے۔ صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ میں جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو آپ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں رہے، بلکہ تمام سوالات آپ مجھ سے پوچھ لیے ہیں اور جوابات حاصل کر لیے ہیں، یعنی بہت زیادہ قرآن کے متعلق آپ سے پوچھا کرتے تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے۔ آپ 80 پر 1 ہجری میں وفات پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔